बनते हैं जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी के सिखाते हैं। मैं बागे मुझ पे जुल्म करूं, हम आगे करते हैं तो हो जाए। कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम बनते रहते हैं। इन चोरों मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करूं। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं और आप सब की दुआओं का नतीजा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हाफिज बाबा नगर के इलाके में सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जानिब से एक अज़ीम-उल-शान स्कूल की इमारत के तामीर के संगे बुनियाद का इनेकाद आज अमल में लाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे किसी से भी बंदों में से इस गुनहगार बंदे को मुंतखब किया उसका काम करने के लिए, तो ये खुद अल्लाह का बहुत बड़ा एजाज है कि अल्लाह ने मुझ गुनहगार को इस काबिल समझा कि आपकी खिदमत कर सकूं, आपके लिए कुछ कर सकूं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तालाब कट्टे में नशेमंद नगर में एक 7 मंजिला इमारत है और उस इमारत, उस जमीन और उस इमारत और फिर उस इमारत की तामीर के लिए करीब 4 साढ़े 4 करोड़ रुपया लगा और वो इमारत आज बुलंदी के साथ खड़ी है और इस इमारत में करीब 3000 बच्चे ज़ैर तालीम है और इल्म की रोशनी के जरिए अपने मुस्तकबिल को संवारने और तब्दील करने की जिद्दोजहद व जस्तजू में लगे हैं। तो वो एक स्कूल चल रहा है, फिर 7 मंजिला इमारत की शक्ल में बड़े ही बुलंदी वो भी खड़ी हुई है और उस इमारत में भी गरीब बच्चे ज़ैर तालीम है। हाफिज बाबा नगर में भी मदरसा चल रहा है और उसमें भी बच्चे ज़ैर तालीम है। मस्जिद कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूं, ने कुछ हिस्सा हमको दिया जिसमें हम मदरसा चला रहे हैं, लेकिन बच्चे ज्यादा होने की वजह से आज हमने इस महल्ले में करीब 700 गज जमीन खरीदी और इस जमीन को खरीदने के बाद 7 मंजिला इमारत जो तस्वीर आपके सामने है यहाँ पर, ऐसी 7 मंजिला इमारत खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह तामीर चल रहा है, ज़ैर तामीर है, 5 मंजिल मुकम्मिल हो चुके हैं, 2 मंजिल और पढ़ना बाकी है। इंशाअल्लाह वो भी 2 मंजिल भी पड़ जाएगी और हमारा ख्वाब है हाफिज बाबा नगर के मदरसे में यहाँ पर इस इमारत में तालीम का आगाज हो और नरसीफुल बाग के मदरसे में भी तालीम का आगाज हो। और सिर्फ मुफ्त तालीम का इंतजाम ही नहीं बल्कि
ووکیشنل بھی منعقد کیے جائیں گے. ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کا مطلب ہے کہ روزگار سے مربوط فن تربیت دی جائے گی. یہاں پہ الیکٹریشین کی ٹریننگ دی جائے گی, پلمبنگ کی ٹریننگ دی جائے گی, اور سول ڈرافٹ مین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ خواتین کو گھروں میں جو پردے سینے کی تعلیم دی جائے گی. اور اس طریقے سے کئی ایسے ہنر کی تعلیم دی جائے گی جس کے ذریعے ہمارے بچے ہنر حاصل کرنے کے بعد روزگار حاصل کر سکیں. آج جمال کالونی ریاست نگر میں نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا ایک سینٹر ہے جہاں پہ ہزاروں بچے فن اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کنسٹرکشن کو میں نے اپنی طرف گورنمنٹ سے نمائندگی کر ایک زمین ان کو الاٹ کروائی, اور اس زمین پر 6.5 کروڑ روپے کی لاگت سے جو آپ کے حافظ بابا نگر کے سامنے نصیب نگر ہے وہاں پر ایک بلڈنگ زیر تعمیر ہے جو 6.5 کروڑ روپے میں تعمیر ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ تعمیر کے بعد نیک کا سینٹر یہاں قائم کریں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بلڈنگ بنے جب تک 2 سال لگ جائیں گے, اور جب تک آپ کی بلڈنگ بنتی ہے بغیر کرائے کے نیک کا سینٹر آپ چلائیے. بھوانی نگر تالاب کٹے ہوئے جمال کالونی میں مفت کوئی کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, میری بلڈنگ میں آپ چلا سکتے ہیں. تو وہاں چل رہا ہے, اور وہاں پر فن اور ہنر کی تعلیم دی جاتی ہے, کورس دیا جاتا ہے, کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. اور 3 مہینے دو, صرف دنیاوی تعلیم پہ توجہ نہ دو, دینی تعلیم پر بھی توجہ دو. دنیا کے ساتھ دین کی فکر کرو, دین کے ساتھ دنیا کی فکر کرو. بچہ اسکول میں داخلہ لے گا پہلی جماعت میں, اور 10 مسلم شریف اور بخاری شریف کی احادیث کا اور قرآن کو ترجمے سے, لیکن شریعت نہیں معلوم. مسلم شریف اور بخاری شریف کی احادیث کا اور قرآن کو ترجمے سے, لیکن شریعت نہیں معلوم, قرآن نہیں معلوم, کلمہ نہیں معلوم. آج بھی بھوانی نگر تالاب کٹے میں لوگ آتے ہیں اسکول میں, آ کے جو ہمارے مولوی صاحب ہیں ان سے بولتے ہیں کہ ہم کو غسل کا طریقہ نہیں آتا, مولوی صاحب ذرا پانی پہ پڑھ کے پھونک کے دے دیجئے, ہم غسل کر لیں گے. ارے یہ چیزیں ہیں. آج یہ سڑک, یہ عمارت دنیاوی تعلیم کا مرکز نہیں بلکہ یہ دینی تعلیم کا بھی مرکز ہوگا, اور اسلامک سینٹر کی طرح بھی کام کرے گا, اور دین کی تعلیم بھی دے گا, قرآن کی تعلیم دے گا, احادیث کو بیان کرے گا, شریعت کو آپ کے سامنے رکھے گا, تاکہ آپ زندگی کو اور سنوار سکیں اور زندگی میں اور کامیابیاں حاصل کر سکیں. مجلس اتحاد المسلمین یہ کام کر رہی ہے, اور کام کے ذریعے اپنے نقوش کو چھوڑ رہی ہے. 7 سالہ ملت کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے. ہر وقت یہی جدوجہد و فکر رہتی تھی. اور جب تک ہم تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے, ہم پارلیمانی جمہوریت میں جو ہمارے حقوق ہیں وہ حقوق کو بھی حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ اسکولوں میں اپنے بچے اور خاص طور سے اپنی بیٹیوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلائیں. اور معاشرے کی برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آئے دن خواتین پر ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو اپنی ہوس کا شکار بنا رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائی, یہ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائیں. خاص طور سے اپنی بیٹیوں کو آپ ان کو علم کے زیور سے آراستہ کر دیں, یہ مضبوط طاقتور ہو جائیں گی. یہ زمانے کے ہر چیلنجز کا یہ بچیاں مقابلہ کر پائیں گی. یہ آج ہماری مصطفوں میں جو جہیز کی اتنی بڑی لعنت ہے, شادیاں کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو اس کا مقابلہ کر سکیں گے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے اسکول جو قائم کیے جا رہے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور میں تو مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو بھی جو قربین اویسی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کر رہے ہیں. خاص طور سے یہاں پر حافظ بابا نگر بلاک کے مجلس کا ضرورت ہے, اور یقیناً جب یہ بلڈنگ مکمل ہو جائے گی اور اس کا آغاز انشاءاللہ تعالی
آئندہ تعلیمی سال سے کیا جائے گا. ہفتے بھر کے اندر یہاں پر جو کمیونٹی ہال کا بھی جو بلڈنگ تعمیر ہو چکی ہے، اس میں کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور جو بچے اور بچیاں وہاں پر ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد جو ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ان کو نوکریاں بھی مل رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک دواخانے کا بھی کام، بلڈنگ کا کام شروع ہو چکا ہے، دواخانہ باضابطہ چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا بھی افیشیل طور پر افتتاح کیا جائے گا. تو میں پھر سے اکبر الدین اویسی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور دنیا کو بھی جاننا چاہیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو بدنام کرنے کی کوشش ہمارے مخالفین کے پاس ایک ہی جملہ ہے، سبحانہ تعالیٰ اکبر الدین اویسی. سامنے سے آ جائیے آپ لوگ. ہمارے ایریا پی ایس اور جتنے بھی پولیس والے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ لوگ کارپوریٹ کیے ہیں. اللہ آپ لوگ خیر دے، اور آپ لوگ ذرا راستہ دیجیے، مہربانی فرمائیے. جانے کے لیے راستہ دیجیے. دیکھ کے کام